اور پھر اس کے بعد آخری بات کیا ہے کہ لعلکم تتقون. ہدف، پرپز اور مقصد یہ ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ. جو روزے کی عبادت تم پر رکھی جا رہی ہے اس کے شاید تم متقی بن جاؤ. یہاں پر ایک بحث تو یہی ہے کہ عربی کے اندر لعلہ، یہ لعلہ کا مطلب ہوتا ہے شاید. اب اگر آپ لعلہ کا لفظ استعمال کریں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ آپ سرٹین نہیں ہو سکتے. فیوچر کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن میں آپ یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا پروردگار کے کیس میں بھی ایسا ممکن ہے کہ خدا یہ کہے لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ؟ وہاں پر تو ایک سرٹینٹی ہونی چاہیے، ایک یقینی بات ہونی چاہیے، ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ غور فرمائیے، پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا لعلہ. اسی لیے بعض مفسرین نے، بلکہ کئی مفسرین نے کہا کہ جب خدا لعلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب شاید نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، سو دیٹ، ان آرڈر ٹو گیٹ دس تھنگ، تاکہ اس ہدف کو اور اس ٹارگٹ کو حاصل کیا جائے. اب یہ خدا نے جو لفظ استعمال کیا لعلکم تتقون، تو اس پر یہ بحث آئی. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، خدا جب لعلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب شاید نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، سو دیٹ، کہ روزہ رکھو، تم پر روزے کو واجب کیا گیا جیسے تم سے پہلی قوموں کے اوپر واجب کیا گیا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. علامہ سید علی نقی صاحب اور دیگر مفسرین نے بھی، مگر نمائندہ مفسر کے طور پر اس وقت میں علامہ صاحب کا قول آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. لعلہ کا یہاں پر لفظ شاید ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ اس وجہ سے استعمال نہیں ہوا ہے کہ علم خدا میں کوئی کوتاہی ہے یا کمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کوئی ایک انداز کے نہیں ہیں. یعنی اگر کسی فرد واحد کے بارے میں کہا جاتا تو یقینی طور پر کہا جا سکتا تھا کہ یہ رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر کوئی خاص قسم ہو لوگوں کی، ان کے بارے میں بیان کیا جائے تو حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا. مثلا معصومین کے بارے میں کہا جائے، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کے بارے میں بات کی جائے لعلکم تتقون، وہاں پر حتمی طور پر ہے کہ روزہ ان کے اندر تقوی میں اضافہ ہی کرے گا، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب کیس یہ ہو کہ بہت سے ایسے افراد ہوں جو ایمان کا فقط دعویٰ کرتے ہوں، دل میں نفاق کو چھپا کر بیٹھے ہوں، کچھ ایسے افراد ہوں جو ایمان رکھتے بھی ہوں مگر بہت کمزور ایمان رکھتے ہوں، جب یہ والا کیس ہوگا تو پھر اس کے بعد بات کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے گا کہ ایک جنرل بات ہو کہ جس کے اندر امکان کو سمجھا بھی دیا جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ بعض ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو اس کو اتنا اچھی طریقے سے ریسیو نہ کریں. کیس کیا ہے برادران عزیز؟ گلا آپ کا خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک لکھ کر دیتا ہے. اینٹی بائیوٹک کے اندر پوٹینشل موجود ہے کہ وہ آپ کے گلے کے انفیکشن کو دور کر سکتی ہے، یقینی طور پر اس کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے. ڈاکٹر آپ سے کہے کہ صاحب یہ پرسکرپشن ہے، یہ اینٹی بائیوٹک استعمال کریں صبح دوپہر شام اتنے دن تک، آپ وہ اینٹی بائیوٹک استعمال بھی کرنا شروع کر دیں مگر ساتھ میں دوسرے 10 غلط کام کر رہے ہیں. پانی پوری آپ کو کھانی ہے، بھیل پوری آپ کو کھانی ہے، چاٹ آپ کو کھانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر سے آ کے شکایت کریں کہ آپ کی اینٹی بائیوٹک ورک نہیں کرتی ہے، کام نہیں کرتی ہے. اے بندہ خدا، ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین. جتنا اہم اینٹی بائیوٹک کو استعمال کرنا تھا اس سے زیادہ اہم تھا کہ اینٹی بائیوٹک کے اثر کو رہنے بھی تو دیتے. ساتھ ساتھ اتنے 10 دوسرے جو غلط کام کیے ہیں اس کے بعد کہ اینٹی بائیوٹک سے شکوے کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کام نہیں کر رہی ہے؟ اینٹی بائیوٹک کام کرنے دیں آپ تو وہ کام کرے گی. جیسے پروردگار عالم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جہاں تک پوٹینشل کا تعلق ہے نماز روکتی ہے فحشاء سے، برائیوں سے، منکرات سے، لسٹ فل ایکٹیویٹیز سے، انسان کو روکتی ہے، خوف خدا پیدا کرتی ہے. مگر ایک انسان فقط نماز کو پڑھ کر چلا جائے اور اس کے بعد جو نماز کے اثرات ہیں ان کو محو کرنے کے لیے دوسری 10 غلط کام ساتھ ساتھ وہ کرتا چلا جائے تو کیا نماز کے پوٹینشل کو ڈاؤٹ کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہاں پر بھی مسئلہ یہ لعلکم تتقون، روزہ ایز فار ایز روزہ از کنسرن اس کے اندر پورا پوٹینشل ہے، وہ تمہیں متقی بنائے گا، وہ تمہیں تقویٰ دے گا. لیکن کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ تم روزے کے اثرات کو باقی بھی تو رہنے دو. جب اس کے اثرات کو تم باقی نہ رہنے دو تو اس کے بعد پھر روزے سے شکوہ کرنا حق نہیں بنتا. پھر انصاف کی بات یہ کہ بڑی زیادتی ہے کہ انسان پروردگار عالم سے یہ کہے. اب یہاں پر آ کے اگلی بات کو دیکھیے، یہ جو پروردگار عالم نے کہا لعلکم تتقون، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم تقویٰ کے مفہوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھنے کی کوشش کریں.
میں نے کئی مرتبہ مجالس کے اندر، آپ ویسے بھی ماشاءاللہ علماء کرام سے خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، طالب علم کی حیثیت سے میں نے بھی کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے تقوی کو کس طریقے سے سمجھایا. پوری ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں تقوی کے لیے. پروردگار عالم کا حکم پورا کرو، روزہ رکھو، قربتاً الی اللہ. کیوں؟ لعلکم تتقون. کیا ہے کیا یہ تقوی؟ مولا فرماتے ہیں الفاظ مولا کے نہیں ہیں، الفاظ میرے، مطلب مولا کا. میں اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں. امیر المومنین نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، جس کو منطق کے اندر کہتے ہیں تعریف بالمثال. مثال کے ذریعے سے سمجھایا. مولا فرماتے ہیں کہ جناب تقوی سواری کے اس جانور کی طرح ہے کہ جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو. اگر لگام آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ جانور، وہ گھوڑا، وہ سواری، وہ آپ کی انسٹرکشنز کو اگنور نہیں کر سکتا. لیکن اگر لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بابر بادشاہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھا گھوڑ سوار تھا، بہت اچھا سواری کو چلاتا تھا. تو ایک دفعہ کسی نے اسے کہا بادشاہ سلامت ہاتھی کی سواری کیجیے. تو بادشاہ سلامت جو تھے وہ بڑے انداز سے جست لگا کر ہاتھی کی پشت کے اوپر بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد کس نے کہا اس کو چلائیں. تو کہا اس کی لگام کہاں ہے؟ کہتے ہیں اس کی لگام نہیں ہوتی، اس کے کان کے نیچے تھوڑا ہاتھ یوں مارے تو یہ آگے بڑھے گا. تو جس طریقے سے وہ جمپ کر کے اوپر بیٹھا تھا اسی طریقے سے جمپ کر کے نیچے اتر گیا. اس نے کہا بابر مر جائے گا مگر کسی ایسی سواری پر سواری نہیں کرے گا جس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہو. اگر لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ کبھی بھی ڈاج دے جائے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ بابر کتنا اچھا سواری کرنے والا تھا، مطلب بہت اچھا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر لگام تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس لگام کے ذریعے سے تم گھوڑے کو کنٹرول کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ تم گھوڑے کو بھگانا چاہو گے تو گھوڑا بھاگے گا. تم گھوڑے کو روکنا چاہو گے تو گھوڑا رکے گا. تم گھوڑے کو دائیں لے جانا چاہو گے تو وہ دائیں جائے گا. تم بائیں لے جانا چاہو گے تو بائیں جائے گا. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ گھوڑا تمہارے کنٹرول میں ہے، تم گھوڑے کے کنٹرول میں نہیں ہو. لیکن اگر الٹا ہو جائے کہ تم بھگانا چاہو اور گھوڑا رک جائے، تم روکنا چاہو اور وہ بھاگے جا رہا ہے، بریک فیل ہو گئے، تم دائیں لے جانا چاہو وہ بائیں جا رہا ہے، وہ بائیں لے جانا چاہو تو دائیں جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر نفس کے گھوڑے پر لگام ڈال کر اپنے کنٹرول کو انفورس کر دیا ہے تو اس کا مطلب تقوی تمہارے اندر ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے، نفس کا گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے. اب میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل تو کھانا کھانے کو چاہتا ہے. روزے کے اندر خدا کیا کہتا ہے؟ بھوکے رہو. نفس کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، خدا کہتا ہے کہ بھوکے رہو. اگر میرے اندر تقوی ہے تو میں اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کی لگام کے ذریعے سے اسے کنٹرول کروں اور کہوں کہ نہیں، اگرچہ تو کھانا کھانا چاہتا ہے مگر حکم خدا کا تجھے پابند بناؤں گا، اس موقع پر نہیں کھاؤں گا. مولا فرماتے ہیں کہ بس یہی تقوی کا مطلب ہے. اگر تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ گیا تو اب وہ تمہیں بائی پاس نہیں کرے گا، تمہیں نہیں چلائے گا، تم اس کو چلاؤ گے. جب تم اس کو چلاؤ گے تو جتنا تم اس کو چلا سکتے ہو اتنا تقوی تمہارے اندر موجود ہے. جہاں پر وہ اڑی کرنے لگے، وہ اکڑنے لگے، وہ ادھر ادھر ہونے لگے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اب لگام ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے، بریک فیل ہوتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی پروپورشن سے تقوی کم ہوتا چلا جائے گا. اب یہ اگر چیز آ جائے تو اب مفہوم بہت واضح ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ روزہ رکھو تقوی آئے گا. کیا مطلب؟ اگر ایک انسان دن میں گرمی کے دوران اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں حلال ہے، بہت توجہ کیجئے گا، پانی عام دنوں میں حلال ہے، رمضان ہی کے اندر رات میں حلال ہے، پانی حرام تو نہیں ہے، پانی شراب تو نہیں ہے، پانی تو حلال ہے. مرغ صحیح ذبح ہوا ہے، کیا پرابلم ہے؟ حلال ہے. بکرے کا گوشت صحیح ذبح ہوا ہے، حلال ہے. چاول حلال ہے. یہ مشروبات یہ سب حلال ہیں. مگر روزے کے دوران پروردگار عالم کے کہنے پر انسان نے کتنا تقوی حاصل کیا کہ جو عام دنوں میں حلال تھا اسے خدا کے کہنے پر ترک کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. تو گھوڑا تو کنٹرول میں آ رہا ہے. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم نے خود اپنے آپ پر حجت کو تمام کر دیا.
جب تم خدا کے کہنے پر 1 مہینہ حلال سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو باقی 11 مہینے حرام سے اپنے آپ کو کیوں نہیں روک سکتے؟ جو 1 مہینہ پانی سے روک سکتا ہے وہ 11 مہینے شراب سے نہیں روک سکتا؟ جو 1 مہینے حلال گوشت سے روک سکتا ہے وہ باقی 11 مہینے حرام گوشت سے نہیں روک سکتا؟ کیسے نہیں روک سکتا؟ اس نے تو خود اپنے آپ پر حجت کو تمام کر دیا۔ پروردگار عالم فرماتے اللہ لعلکم تتقون۔ اب یہ پھر ایک انٹرسٹنگ بات آتی ہے، وہ یہ کہ جناب علی اگر کوئی شخص روزے کے دوران تقوی کا مظاہرہ کرے گا تو باقی تقوی اس کو حاصل ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو کم سے کم 0 پر تو نہیں ہونا چاہیے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر علامہ سید علی نقی صاحب ہی کی مثال ہے، جو انہوں نے نظام زندگی جو ان کی بہت عمدہ کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ مثال دی کہ اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ورزش آپ کرتے ہیں صحت مند رہنے کے لیے، مگر اتنی صحت پہلے سے ریکوائرڈ ہے کہ ورزش کر سکیں؟ فالج کا مریض ورزش نہیں کرے گا۔ آپ کہیں جاگنگ کریں آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی، تو ایک صاحب جو فرش پر ہیں یا بیمار ہیں وہ بیچارہ، اس نے کہا کہ میں بھی جاگنگ کروں؟ کہا کہ نہیں سرکار آپ کہاں جاگنگ کریں گے، آپ تو پہلے ہی بالکل پیرالائز ہو چکے ہیں، تو آپ سے تو اس بات کا تقاضا نہیں کیا جائے گا، پہلے آپ کا یہ فالج دور ہو پھر آپ جاگنگ بھی کر لیجئے گا۔ لیکن وہ شخص جو جاگنگ کم سے کم کر سکتا ہے، یعنی اتنی صحت تو اس کی ہے کہ وہ کچھ بھاگم دوڑی کچھ کر سکتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ تھوڑی ورزش کریں۔ کیوں ورزش کریں؟ تاکہ آپ مزید صحت مند ہو سکیں۔ تو اتنی صحت تو آپ کے اندر ہے کہ آپ ورزش کر سکیں۔ یہی بات پروردگار عالم نے کہی کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اگر ایمان کا کچھ منیمم درجہ بھی ہے تو یہ توقع تو ہمیں کرنے کا حق ہے کہ تم روزہ رکھو گے، تو تقوی کا کچھ نہ کچھ ڈوز تمہارے اندر ہے، اس کو استعمال کر کے جب تم روزہ رکھو گے تو جس طرح سے ورزش کے بعد صحت بہتر ہو جاتی ہے، روزے کے بعد تقوی کا لیول بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔